اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی بڑی معروف و مشہور آیات ہے جو ہمارے سینوں میں محفوظ بھی ہیں۔ آپ میں سے بیشتر کو یہ آیات زبانی یاد بھی ہوں گی اور ہر مومن کو ان آیات کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اتنی عظیم آیات ہیں، بروایت مسند احمد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو سب سے افضل اور سب سے عظیم آیات ہیں قرآن مجید کی آیتوں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورہ بقرہ کی وہ آیات جو عظیم آیاتیں ہیں جن کو سیدہ آیات کہا گیا، آیاتوں کی سردار، وہ آیت الکرسی ہے جس مکان میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات و شیاطین کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، جو صحابہ میں جن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، جو قاری ہیں، بڑے قاری صحابہ اکرام میں بڑا ان کا مقام تھا قرآن کریم کے اچھے پڑھنے کے اعتبار سے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی سننا چاہتا ہے اور کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کس انداز میں اور کیسا نازل ہوا، تو اس کو چاہیے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات کو کیا کر لے، سن لے۔ وہ صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بتاؤ ابی بن کعب، قرآن مجید کی سب سے عظیم، سب سے اچھی، سب سے بڑی اور فضیلت والی آیات کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو المنذر، جو ان کی کنیت تھی، ابو المنذر، تمہارا علم تم کو مبارک ہو، یعنی تم نے جو بات کہی ہے بہت اچھی بات کہی ہے، اور وہ یقیناً آیت الکرسی ہی ہے کہ اتنی جامع ترین آیات ہے قرآن مجید کی آیت الکرسی، جس آیات کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی برتری، اللہ کی عظمت اس قدر جمع کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری دیگر آیات میں ایک ہی جگہ پر اتنی نہیں جمع آپ کو ملیں گی۔ یہ وہ آیات ہیں، ہر مومن کو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں کہ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ آپ کے پاس کیا تھی، کھجور کی بوریاں تھیں۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ روز بروز رات میں ان کھجور کی بوریوں میں سے کھجوریں کیا ہو رہی ہیں، گھٹ رہی ہیں، رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہیں۔ تو ایک رات میں انہوں نے اہتمام کیا جاگنے کا۔ جب وہ رات کو جاگے تو ایک شخص کو دیکھا جو جانور کے مثل ہے، انسان تھا لیکن جانور کے مثل تھا، جانور کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا اور اس نے جواب دیا اور کہا، کیا تم جنات ہو یا انسان ہو؟ جن ہی ہیں، اس نے کہا، اور جنات میں بھی سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا جن۔ تو کہا، تمہاری کیسی یہ دلیری ہو گئی کہ تم یہاں سے کھجور لے کے جا رہے؟ تو اس نے کہا کہ صدقے، میں نے دیکھا کہ آپ صدقے کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور صدقے کے زیادہ مستحق اور صدقے کے زیادہ حاصل کرنے والے تو ہم ہیں، تو اس بات کی کوشش کر لی۔ پھر آگے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ بولا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پہ کس طرح سے کتے کے مثل بال تھے، اور انسان کی شکل تو تھی ہی،
لیکن کتے کے مثل اس کے ہاتھ کے اوپر کیا کتے کی طرح ہاتھ تھا، اور کتے کے مثل اس کے کیا بال تھے، جو کہ اصل میں کیا جنات تھا۔ تو کہا کہ ایسا کیوں، اگر تم کیسے بچنا چاہتے ہیں اس سے، مطلب یہ جو کھجوریں یہاں سے غائب ہو رہی ہیں، جو کھجوریں جا رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیسے اس سے نجات آئی ہے؟ تو کہا تم کو آیت الکرسی یاد ہے؟ تو ہاں، کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اس سے کیا حاصل کرو گے، تم نجات حاصل کرو گے، جو تم کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور جو تمہارا سامان غائب ہو رہا ہے اور یہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں، تو تم آیت الکرسی پڑھو۔ جب صبح ہوئی تو ابو المنذر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا رات کا واقعہ سنایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قد یصدق الکذوب، کہ کبھی کبھی جھوٹا بھی کیا ہو جاتا ہے، سچ بول دیتا ہے۔ کبھی جھوٹا شخص جو جھوٹ بولنے کی اس کی عادت ہے، لیکن کبھی کبھی کیا کرتا ہے، وہ بھی سچ بولتا ہے۔ رات کو جس جنات سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے صحیح بات کہی تھی کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے، اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ آیت الکرسی کی وہ فضیلت ہے جو ہم کو یاد ہونا چاہیے، جن لوگوں کو اس میں 10 جس کے الفاظ ہیں، اور 10 الفاظوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی برتری، فوقیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، ان آیات کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور قیوم ہے، یعنی تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ سب سے پہلا لفظ تو اللہ ہے، تو اس میں جلالہ ہے۔ اللہ کا کیا غضب کا نام ہے، کہ حقیقت بات ہے کہ اللہ کے نام جو ہے یہ صفاتی نام ہے، اللہ کا جو اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے مثل کوئی نام ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی کسی بھی زبان میں اس کا کما حق و ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے لفظ کا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ کبھی کوئی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے اور کہنا پڑے تو اللہ ہی کہا جائے۔ گنجائش دی ہے علماء نے بہت سے ایسے الفاظ کی، لیکن کما حق و اللہ کے الفاظ کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ خود غور کیجئے، اندرونی طور پر تو آپ غور کریں گے ہی کریں گے، اور اس کے کمالات اور اس کے محاسن اور محامد تو زندگی میں نظر آ ہی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے لفظ کو اٹھائیے، ورڈ کو اٹھائیے اللہ کے۔ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلا لفظ جو آ رہا ہے اس کے اندر حرف جو آ رہا ہے، لفظ اللہ کے اندر سب سے پہلا جو حرف آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ اللہ کی چاشنی انسان کو قلب میں محسوس ہو جائے تو اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اس نے تو اس مقصود کو پا لیا کہ اگر سچے دل سے محبت سے اس لفظ کو پکارے انسان تو کیوں نہ اس کی تکلیف اور پریشانی دور ہوئے، اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ سچے دل سے صرف لفظ اللہ کہنے کی بنیاد پہ اللہ نے ہم کو ایسا اسم گرامی اور نام نامی دیا ہے، ایسا اسم دیا ہے، اللہ کا ایسا نام ہے کہ آپ دیکھیے جو گھات لگائے بیٹھا تھا اس انتظار میں، اور دشمن نے تلوار کو سوت لیا اور تلوار کو نکال لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا من یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھ کو اب کون بچائے گا۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا، صرف کہا اللہ۔ یہ اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کیا ہوا؟ تلوار گر گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، صحابہ کرام نے اسی لفظ کے ذریعے سے قلعوں کو فتح کیا ہے، اسی لفظ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے، اسی لفظ کے ذریعے سے فتوحات کے دروازوں کو کھولا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے، لفظ اللہ۔ اگر اخلاص کے ساتھ میں، اگر پوری عظمت کے ساتھ میں، پوری کبریائی اور پوری بڑائی اور پوری خالقیت اور رزاقیت کو سامنے رکھ کر ہم اس نام کو پکاریں اور ہماری مراد پوری نہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور ہمارے دل میں اس برتن میں گندگی ہے جس میں یہ لفظ ہو، جس میں نام یہ سما نہیں رہا ہے، کہ جب دل بن گیا تھا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو وہاں کے جو دھوبی ہوتے تھے، وہ دھوبی بھی کوٹتے وقت اللہ کی صدائیں لگاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے، جس ضرب ایسی ضرب لگانا بھول گئے۔ کہا نا کسی شاعر نے، جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو ایسی ضرب ہمیں لگانے کی ضرورت ہے، اور ایسا نام پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس نام کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس کی مراد اور مقصود تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ حقیقت کما حق و حقدار وہی ہے، اور کیوں ہے وہ آگے بھی ارشاد فرما دیا الحی القیوم۔ یہ حی القیوم کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ الحی کے معنی کیا ہے؟ زندہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، زندہ ذات ہے،
اس زندہ ذات کا یہ زندہ کلام بھی ہے نا۔ الحی جو زندہ ہے، القیوم جو تھامنے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ قیوم یہ قائم سے بنا ہے، قیوم جو قائم، جو کھڑے رہنے کی صفت نہیں ہے، وہ دوسروں کیا کھڑا رکھے گا، خود قائم رہنے کی صفت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے، کھڑا رکھنے والا اور کھڑا رہنے والا، کہ اللہ تعالیٰ ہی قائم ہے اور قائم رہے گا، اور وہی تھامنے والا ہے اور وہی باقی رکھنے والا ہے اور وہ باقی ہے۔ تو اسی طرح سے انسانوں کو، پوری دنیا کو جو آگے بات کہی گئی ہے کہ حی قیوم جو یہ نام ہے، اتنے جامع صفات اور الفاظ ہیں کہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشا آپ نے اور ڈھونڈا، تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے موقع پر سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حی یا قیوم، ان الفاظوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ تو یہ وہ جامع ترین الفاظ ہیں جو ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یا حی یا قیوم، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور قیام رکھنے والا ہے اور سنبھالنے والا ہے۔ اور کیسا ہے کہ اس کے آگے اور صفات اور اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، جو قیوم ہے کسی انسان کا، جو یہ صرف لفظ قیوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر کسی انسان کا نام قیوم ہے تو اس کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، یعنی اس نے جب اللہ کے نام سے اسماء الحسنہ میں سے اپنے نام کا انتخاب کیا ہے تو اس کو پکارنے میں صرف نام لینا رزاق، خالق، قیوم، اور اسی طرح سے رحیم، اور اسی طرح سے مجیب، اور دیگر جتنے بھی اسماء الحسنہ میں اس نام ہے، ان سب کا مطلق نام لینا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ شخص گنہگار ہوگا۔ ساتھ میں کیا لگانا ضروری ہے، عبد القیوم، عبد الرحمن، عبد الرزاق، یہ تمام اسماء الحسنہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو بندے کے لیے اگر کسی کو نام لے رہا ہے تو پورا اس طرح سے نام لے، اس طرح سے نام لے گا تو گنہگار ہوگا۔ پھر آگے بڑی صفت ارشاد فرمائی اللہ عز و جل کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ جس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، کہ نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے۔ کہ دنیا کے نظام کو سنبھالنے میں ہو سکتا ہے کہ انسان یہ بات سوچے کہ اللہ تعالیٰ سارا نظام سنبھال رہا ہے، سارے آسمانوں کو اس نے قائم کر رکھا ہے، زمین کو بچھا رکھا ہے، چاند، سورج اور ساری ہوائیں اور سارے منظر یوں ہی قائم ہو رہے ہیں، تو اس میں تھکان غالب آ سکتی ہے انسان کی سوچ کے مطابق۔ تو صاحب ارشاد فرما دیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو کیا، نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند سے بالکل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کہا ہے علماء نے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ذات واجب الوجود ہے، جو تمام کمالات اور محاسن کا کیا ہے، پیکر ہے، تمام خوبیوں کو اور تمام نقائص جتنی بھی کمیاں ان سب سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات والا ہے۔ اس نام کو جتنی مرتبہ انسان لے گا پوری یقین کے ساتھ تو اس کی مراد کو پوری ہونا پکی اور یقینی بات ہے۔ تو یہ اللہ کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے، جیسے کہا تھا نا کہ لام اور ہا باقی رہا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی ہو رہی ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں میں اور اسی کے لیے زمینوں میں ہے، کیا ہے، ملکیت۔ لہو اسی کے لیے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی کیا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ کہ زمین میں آپ جو چل رہے ہو تو آپ کے اندر اکڑ نہ پیدا ہو جائے، کہ زمین میں آپ اگر چل رہے ہو تو پتہ ہونا چاہیے جس زمین میں اکڑ کے چل رہے ہو یہی زمین میں اللہ آپ کو دھسا بھی دے گا۔ کہا نا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ انسان اترا کے نہ چلے کہ زمین کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ جب بھی چلے تو اس بات کا استظہار ہو کہ میں سنت طریقے سے چلوں، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے کہ جیسا لگ رہا ہے کہ ڈھلوا زمین میں چل رہے ہیں، کہ اوپر سے نیچے جب انسان آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں چلا کرتے تھے۔ چلے تو اس بات کو یاد رکھے کہ زمین میں مجھے ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے، دفن ہونا ہے، کہ میری اکڑ اور میرا تکبر اور میرا عناد اور سرکشی سب کے سب ختم ہو جائے گی، سب نیست و نابود ہو جائے گی، باقی رہے گی جو ذات وہ اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات۔ یہ آسمان کے علماء نے لکھا ہے دنیا میں ایسی چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ اب اس کو دیکھ کے میرا من بھر گیا ہو۔ ہر انسان کا ایک صفت رکھی ہے، انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے
کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز اس کو چاہیے، ایک ڈش کے بعد دوسری چیز چاہیے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز اختیار کر لیتا ہے کہ اس کا من بھر جاتا ہے۔ لیکن آسمان ایک ایسی اللہ کی نعمت ہمارے کو دی ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ ینزل علیکم من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان کے ذریعے سے کیا پانی کو برسا رہا ہے، اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ آسمان کو میں 10 سال 20 سال 50 سال سے دیکھ رہا ہوں تھک گیا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی نے آج تک نہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے کو چھت دی ہے۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین اور آسمان میں بادشاہت اسی کے لیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، دیکھیے آپ ان آیات کو جب پڑھیں تو پورے یقین کے ساتھ میں اور پوری اللہ کی عظمت کے ساتھ میں پڑھا کرے، تاکہ ان آیات کے پڑھنے سے ہماری ذات کو، ہمارے رگ و ریشوں کو اور ہمارے ایک ایک روئے کو کیا فائدہ حاصل ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سب کچھ ہی اس کا ہے، جب ساری ہی مخلوق اس کی ہے، خالق کائنات وہ ہے، کریٹر وہ ہے، پالنہار وہ ہے، واجب الوجود وہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے شفاعت کا جو کرنے والا بھی تو وہی ہوگا۔ من ذا الذی، کون ہے جو اس سے سفارش کر رکھے، سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہہ دی کہ کوئی نہیں ہے سفارش کر سکتا اس کے سامنے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی کتنی بڑی قدرت کہ آج انسان کیا کہہ رہا ہے کہ ہم فلاں بابے کو یا فلاں مورتی کو یا فلاں قبر کو اس وجہ سجدہ کر رہے ہیں کہ ہماری کیا کروائیں گے، سفارش کروائیں گے۔ سفارش تو کیا اس کوئی ہے ہی نہیں، من ذا الذی یشفع عنہ، کہ اس کے پاس کوئی سفارش کرے مگر کیا اسی کے حکم سے، اور وہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو سفارش کرے گا کون، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے۔ سب سے پہلے جو سفارش کا حق ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روز محشر میں سجدہ ریز ہوں گے، آپ سجدے میں گرے ہوئیں گے، وہ کیا نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو ارشاد فرمائے گا کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے، سوال کیجیے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، اور سفارش کا طلبگار ہوئیے، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو بھی کیا ہوگی، قبول کی جائے گی۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سفارش کا پورا کہ شافع، کہ سفارش کرنے والے وہ ہیں، ہاں جن کو اللہ نے اجازت دے رکھی وہ لوگ سفارش کرائیں گے۔ کہ یہ سفارش جو آج انسان دنیا میں ادھر ادھر لوگوں سے کرا رہا ہے، حقیقتاً تو کون ہے اس کا مالک؟ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے لوگوں کو معاف کرنے والا، اور اللہ کے حکم سے ہی جو لوگ سفارش کریں گے وہ کس کے؟ اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے سفارش ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام محمود جو ہم کہتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہی تو مقام محمود ہے جس کے اوپر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب کو سرفراز فرمایا ہے، جس کے اوپر رکھا ہے، یہ وہی مقام محمود ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شفاعت کا حق حاصل ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی لوگوں کی سفارش کریں گے۔ وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بکثرت درود پڑھا کرتے تھے ان کی سفارش کریں گے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہو۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے سفارش کا حق حاصل ہے، اور سفارش کریں گے اور اللہ کے حکم سے ہی سفارش کریں گے۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو اس سفارش کی اجازت دینے والی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہی آگے کی باتوں کو جاننے والا، پچھلی باتیں جاننے والا، پیش آنے والی باتوں کو جاننے والا، اس کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ آج انسان کو چاہے وہ کسی بھی اعتبار کا علم کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی، آج انسان کو تھوڑا بہت بھی علم آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، شیخی بخارنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ، تھوڑے علم پہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، حالانکہ اللہ کا علم جو ہے، آگے ارشاد ہوگی بات کی، ساری چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے علم کی طرح کسی کا علم نہیں ہے۔ انسان کو تھوڑے علم آ جانے کے اوپر متکبر نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ علم تو ہے تھوڑا ہے، اور وہ بھی انسان کبھی کبھی اس کو بھول جاتا ہے، یاد رہتا نہیں رہتا ہے، اور وہ جو علم تھوڑا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا گیا۔ اور حقیقتاً جو علم ہے عالم الغیب ہے، حقیقتاً کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے، جو غیب کی باتوں کو جاننے والا، کہ مادر رحم میں کیا ہے، بارش کب کیا ہوگی، کل کو کیا ہونا ہوگا، یہ تمام چیزوں کی باتوں کو جاننے والا، غیب کے خزانے کی چابی کس کے پاس ہے؟ اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ تو ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم، جو بھی کچھ تمہارے سامنے ہے اور جو بھی کچھ تمہارے پیچھے ہے، یہ ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ،
کہ تم لوگ اس چیز کو جو اس نے علم ہے اس میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی مراد کو، اس کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے مگر یہ کہ اللہ جسے چاہے، کہ اللہ اگر چاہ رہا ہے تو ہمارے کو علم آ رہا ہے، یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی آ رہا ہے، تو یہ علم اللہ کا جب عطا کردہ ہے تو اس علم پہ اترانا کیسا، بلکہ اس علم کا تقاضا تو یہ کہ اس علم کے اوپر سب سے پہلے کیا کیا جائے، عمل کیا جائے، کہ وہ علم کل قیامت کے دن حجت ہوگا کہ جو انسان کی زبان تک محدود ہوگا، اور وہ علم فذاک علم نافع علم فی القلب، جو علم قلب تک ہو جائے گا، دل تک پہنچ جائے گا، وہ علم انسان کو قیامت کے دن فائدہ دے گا، اور جو علم صرف زبان تک محدود رہے گا وہ انسان کے لیے نقصان ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ پھر فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین، کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کرسی کے بارے میں کہ جانتے ہیں کرسی کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی اور ارشاد فرمایا کہ جو یہ زمین اور آسمان ہیں کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسا کہ ایک زمین پہ چھلا پٹک دیا گیا، کہ جس طرح سے چھلا ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتی ہے، اس طرح سے یہ رنگ ایک زمین پر پٹک دی گئی، اس طرح سے کرسی کے سامنے کیا ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ کرسی کی حقیقت۔ اور پھر عرش کی اس سے بھی اور بالا تر ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہوا ہے، کہ عرش ہے اور اس کے اوپر کیا ایک رنگ، ایک چھلا پٹک دیا گیا ہو، اسی طرح سے کرسی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ وسیع کشادہ ہے آسمان اور زمین سے، اب انسان کے ذہن میں اور انسان کا جو معمولی عقل ہے اس میں یہ بات آنا بالکل بھی محال ہے، کیونکہ اللہ کی جو حیت کا مسئلہ ہے اور اللہ کی جو تشریف کا مسئلہ ہے اور استوا علی العرش ہے، جو عرش کا مسئلہ ہے اور کرسی کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا ہی علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے معاملے میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی اس کا تعلق ثواب و عقاب سے ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق جزا اور سزا سے ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم کو اس کا علم رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ استوا علی العرش ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ماہیت ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں پر ہم کو روک دیا گیا، یہاں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ وسیع کرسی کی وسیع ہے اور اس سے بس ہمارے اندر عظمت پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کی کرسی، جو آج زمین اور آسمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی زمین ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عرش و کرسی کے سامنے، یہ تو صرف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش، اور وہ کیسا مستوی ہے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ زمین اور آسمان کی حفاظت سے اس کو ذرا بھی تکان نہیں ہوتی اور ذرا سے بھی اکتاتا نہیں ہے، بلکہ وہ زمین و آسمان کے علاوہ تمام چیزوں کو تھامے ہوئے، تمام چیزوں کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ دنیا کے آج چند لوگ مجھے آواز لگائیں تو میرے لیے سننا مشکل ہو جائے گا کہ کون کیسی کیا آواز لگا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے تمام دنیا کے انسان اور جنات اور تمام مخلوقات مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کو آواز لگائیں تو اللہ تعالیٰ سب کی آواز کو ہو ایسے ہی سن سکتا ہے۔ یہ وہ قادر مطلق ذات ہے کہ اللہ کا سننا السمیع هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے، وهو سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کو لینے والا ہے۔ کیسا حساب لینے والا ہے؟ آج دو تین لوگوں کا، چند لوگوں کا ہم کیلکولیشن کرنے میں گھبرا جاتے ہیں، حساب لینے میں گھبرا جاتے ہیں، کہ کل قیامت کے دن تمام انسانوں کا اللہ تعالیٰ چٹکی بھر میں حساب لے لے گا، کہ انسان کہ تمام انسانوں کا فجر سے ظہر ہوگی، ظہر سے عصر ہوگی، انسان سوچے گا کہ اتنا وقت گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند منٹوں میں اور چند لمحات کے اندر ان کا حساب لینے کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو اللہ کیسا حساب لینے والا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کو انجام دینے میں ذرا بھی تھکان نہیں آتی ہے، بلکہ اس کی قدرت تو کیا ہے، اور بلکہ اس کی قدرت تو ان تمام چیزوں سے بھی بالکل آگے بڑھ کر ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، زمین اور آسمان کو تھامنے والا اللہ ہے، زمین کو بچھانے والا اللہ ہے، ساری قدرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند اور بالا ہے، کہ اس کی بلندی بڑی ہے اور اس کی عظمت بڑی ہے، اس کی قدرت بڑی ہے۔ ان تمام اوصاف سے جو 10 چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں سن کر پڑھ کر اپنے دل میں اللہ کی عظمت آنی چاہیے، کہ ہم گناہوں کے اوپر جری نہ ہوں، کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے کہ ہم رات میں بھی گناہ کریں، دن کے اجالے میں بھی گناہ کریں، اللہ ہر جگہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کے دل میں استحضار پیدا ہونا چاہیے کہ میں اپنے طاقت کے گھمنڈ میں چور نہ ہوں، میں اپنے علم کے گھمنڈ میں چور نہ ہوں، میں اپنے حسن کے گھمنڈ میں کھو نہ جاؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھ سے بڑھ کر ہے، اور دینے والی ذات تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے ہاتھ کا اور میرے کمائی کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سارا عطا کردہ یہ اللہ کی جانب سے۔ تو انسان کو اللہ
اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سر بسجود ہو جانا چاہیے اور اللہ کی قدرت کے ان بڑائی کے بولوں کو اپنے من میں بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، باہر بھی، اندر بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی بیان کرنا چاہیے کہ وہ ان جامع آیات کا مجموعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے جو قرآن مجید کی بڑی اہم ترین اور بڑی فضیلت والی آیات ہیں۔ ان آیات کو حفظ کرنے کا اہتمام کریں اور ان آیات کو مصیبت کے وقت پڑھیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ان آیات کو پڑھے گا تو جنت میں داخل ہونے میں موت کے سوا کوئی چیز کو حائل نہیں ہو سکتی کہ ڈائریکٹ اس کے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ جب وہ انسان دنیا سے تشریف لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مناظر کا دنیا میں ہی مشاہدہ کروا دیں گے ان آیات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ہر فرض نماز کے بعد انسان اہتمام کرے کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ سب۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اوپر مکمل ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔